حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت میر حامد حسین کنتوری تاباسرا کے حوالے سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منتظر مہدی رضوی صاحب کے ہمراہ اسی کڑی کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور گفتگو کریں گے اسی موضوع پر، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ افقات الانوار کے سلسلے میں کیا کیا چیزیں رہیں، لیکن اور آپ نے ان کا سینئر حسین کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، ان کی پیدائش کی جو جگہ ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور ان کی وفات کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے، لیکن انہوں نے اس طرح کے جو عمل انجام دیے، کیا کیا کاوشیں اس میں انہوں نے کی جس سے اس طرح کی کتاب مرتب ہوئی؟ جی میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اجازہ اجتہاد وغیرہ پانے کے بعد اور مطالعے میں جب وہ اپنی عمر صرف کیا انہوں نے اور اپنے والد کی کتاب کی تصحیح اور پھر وہ کتاب کا جواب لکھا جو ابقات سے پہلے ہے، جی جو میں نے کتاب کا نام لیا استقصاء الافہام، جی جی پھر رد منتہی الکلام، اس کا مفصل ذکر کیا آپ سے، جی جی تو اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ان کی اور ہیں، جی خصوصاً متائن میں وہ کتابیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی حدیثوں کو چھین کر کے ان کی طرف نسبت دی گئی، تو اس کی تحقیقات بھی موجود ہے اور کئی غصب کیے گئے، ہاں جی اور اس کی کئی جلدوں میں کتاب ہے اور عربی میں کتاب ہے، فارسی میں کتاب ہے۔ ابقات الانوار تو ایک شہرۂ آفاق کتاب ہے جس کی وجہ سے ان کا نام پوری دنیا میں ہر آدمی جاننے لگا، بے شک ورنہ اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اور کیوں شہرۂ آفاق ہوئی ابقات الانوار؟ علاوہ اس کے کہ ولایت کی انسائکلوپیڈیا ہے، سمجھیے بے شک بے شک، اس سے بڑی کتاب کوئی ولایت کی نہیں ہے۔ علامہ امینی جی جو الغدیر لکھ رہے ہیں وہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہم زیرہ خار میر حامد حسین ہیں، یعنی ہم نے میر حامد حسین کے دسترخوان سے جو کچھ تھا یہ ٹونگا ہے۔ اللہ 11 جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے اور خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور لکھا۔ ہم نے آپ کو بتایا ایک عالم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے علماء کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں وہاں کے علماء ضروری ہے۔ ہاں دیکھیے آغائے یعنی مرزا شیرازی کا ذکر کیا اور آغائے ان کا ذکر کیا آپ کو، تو علامہ امینی یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا وہ اس حیثیت سے بھی کہ علامہ میر حامد حسین اللہ مقامہ جب یہ غدیر کی حدیث لکھ رہے تھے تو انہوں نے ساری کتابیں جی غدیر پہ 1000 سندیں فراہم کی ہیں انہوں نے حدیث کے لیے، اور ہمارے پاس ایک بحث ہے کہ اگر کوئی حدیث متواتر ہو تو تواتر یقین آور ہوتا ہے، اور تواتر جو ہے لوگوں کو 25 اور 30 حدیث سند کے بعد ہی حاصل ہو جاتا ہے، بعض کو 100 پہ حاصل ہوتا ہے، بعض کو 500 پہ حاصل ہوتا ہے، لیکن 1000 تک کوئی نہیں گیا۔ لیکن میر حامد حسین صاحب اللہ مقاموں نے 1000 سندیں فراہم کی تاکہ اب دنیا میں کسی کو شک ہی نہ رہ جائے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا جو ہے یہ متواترات میں سے ہے، اور حدیث غدیر کے نام سے لیکن کیا کیا کاوشیں رہی ہوں گی، ان کی کیسی کوششیں رہی ہوں گی، کچھ میں چاہتا ہوں کچھ واقعات ہوں اس کے متعلق تو بتائیے آپ۔ اس میں سے علامہ امینی علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ ہم نے میر حامد حسین صاحب سے لیا ہے، اب آپ یہ سمجھ لیجئے۔ اور حدیث غدیر جب لکھ رہے تھے تو جب حوالے فراہم کیے تو ان کو سب جگہ کتابوں میں مل گیا، چونکہ اس زمانے میں خطی کتابیں بہت ہوتی تھیں، قلمی کتابیں بہت ہوتی تھیں، لیکن ان کو بڑی حیرت تھی کہ یہ جو کتاب صحیح بخاری ہے اس میں کہیں ہے ہی نہیں، اچھا تو کیا اس نے حدیث غدیر نہیں لکھا؟ تو انہوں نے جب اس کی تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی نسخہ جو خود لکھا ہے بخاری نے اپنے ہاتھ سے وہ دیکھنا چاہیے، تو تحقیق کے بعد معلوم وہ مدینے میں ہے، سعودی عرب میں، تو اس زمانے میں وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ہم نے کچھ بزرگوں سے سنا، کچھ لکھا پڑھا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ یہاں سے سفر کر کشتی کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، سفر کر کے 15 دن 1 مہینہ جو کچھ بھی لگتا تھا، اور وہ وہاں جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ کسی کتب خانے میں ہے، تو اس کتب خانے میں انہوں نے نوکری کی، اور دن میں وہ نوکری کے آداب انجام دیتے تھے اور رات بھر اس کتاب کی تنسیخ کرتے تھے، نسخہ برداری کرتے تھے۔ بہت آسان بات ہے لیکن پریکٹیکلی بہت سخت مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر وہ اس کو اتنے دن جب پورا ہو گیا تو اس میں بیچ میں بین القوسین
پرانٹس کے اندر یہ کہوں کہ اس چیز کو اس زمانے کا ایک عالم تھا یو پی کا، لکھنؤ میں رہتا تھا، وہ شبلی نعمانی کا والد، تو اس کو خبر لگ گئی کہ میر حامد حسین صاحب گئے ہیں کسی مقصد سے، تو اس نے خط لکھ دیا کہ زندہ واپس نہ آنے پائیں. تو وہاں جب خط پہنچا تو لوگ ڈھونڈ تلاش میں، تو اس وقت وہ نکل چکے تھے، اور وہاں سے نکل کر کشتی پہ سوار ہو کر کے اور لے کر کے وہ بخاری اصلی آ رہے تھے. بعض لوگوں نے ایرانی علماء کے، میں تھوڑا سا یہاں پر آپ کو روکوں گا کہ یہ جو اصل کتاب تھی اس کو کیسے حاصل کیا انہوں نے؟ ہاں وہ میں نے بتایا نا کہ وہ انہوں نے کیا کیا کہ دن میں تو وہ رہتے تھے کتب خانے میں اور کتابیں لینا دینا یہ سب کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور جب رات میں خلوت ہوتی تھی تو اس کا نسخہ بدل لکھتے تھے، یعنی تنسخ کہتے ہیں، دوسرا نسخہ لکھتے تھے اپنے قلم سے، کاپی کرتے ہیں، کاپی کر کے قلم سے، اور اس کو پوری ویسے ہی بنا کر کے جلد وہاں جہاں یہ لگی تھی وہاں اس کو لگا دیا، کاپی والا حصہ لگ دیا، ہاں، اور یہ اصل لے آئے. اس کے لیے بعض ایرانی علماء کے منہ سے سنا ہے میں نے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کہ وہ جب سفر کر کے آ رہے تھے تو وہاں طوفان آ گیا کشتی پہ، اور وہ طوفان کی وجہ سے جو صندوق میں یہ کتاب رکھی تھی وہ صندوق چلا گیا پانی میں، تو یہ کود پڑے اور سمندر میں کود گئے، اس کو لے کر کے پھر آئے کشتی میں. یہ تو بہت بڑی بات ہے، جان پہ کھیلے. اور یہ آپ نے بہت بڑا عظیم کام کیا، جس کا اصلی نسخہ ابھی بھی موجود ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے کہ کتب خانہ ناصریہ میں، وہ لکھنؤ میں موجود، چونکہ ان کے فرزند ارجمند حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے کتب خانہ قائم کیا تھا، اور یہ ان کی کاوشیں، ان کی زحمتیں، جو خطی نسخے سب تھے وہ سب انہوں نے قائم کیا وہاں پہ. اور وہ شاستری، ہاں ابھی موجود ہے شاستری نگر میں، وہ کسی نواب صاحب کا گھر تھا اور ناصر مدد مرحوم نے خریدا یا انہوں نے دیا، یہ مجھے علم نہیں ہے، تو وہ اس گھر میں پھر انہوں نے اس کو قائم کیا اور کتب خانہ بنا ہوا، کافی وسیع اور بہت وسیع، ہاں بہت بڑا ہے ماشاءاللہ سے. ہم جا چکے ہیں وہاں پہ اور زیارت کر چکے ہیں ہم کتب خانے کی. بہت پہلے جب میں وہاں طالب علم تھا، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں لکھنؤ میں، تو وہ یعنی ابھی بھی موجود ہے. وہ ان کا ذاتی کتب خانہ ہے اور بہت بڑا کتب خانہ ہے. کہتے ہیں شخصی اور ذاتی کتب خانہ دنیا میں سب سے بڑا انہی کا تھا. اس کے بعد پھر اب آخر زمانہ میں ابھی اگر کسی کا ہے تو آیت اللہ العظمیٰ آغا مرشی نجفی کا ہے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی جانفِ شانی سے کتابوں کو جمع کیا ہے. آج آسانیاں انہوں نے نماز اجارہ پڑھ پڑھ کر کے کتابیں خرید کے جمع کی ہیں، اور اس پر لکھا ہے کہ یہ نماز اجارہ سے خریدی ہے. انہوں نے اپنی یہ اسے ردا کہتے ہیں، اپنی ردا کو گروی رکھ کر یا بیچ کر کے کتابیں خریدیں اور جمع کی. آج دنیا کی سب سے بڑی کتب خانہ اور سب سے بڑی لائبریری جو قم کے اندر موجود ہے. اس کے پیچھے جو ہے مطلب اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی تو شامل ہیں، کتنے فاقے، کتنی کاوشیں، بہت یعنی ہمارے علماء نے ہر دور میں، ہر دور کے علماء نے جن کے آثار موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں سبب ہوئی دنیا میں ابقات کی شہرت. اور پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ جو یہ سب چیزیں بھی سنتا ہے اور پڑھتا ہے اور پھر ان کی عبارات پڑھتا ہے، سب سے زیادہ جو کمال ہے علامہ میر حامد حسین صاحب کا وہ یہ ہے کہ یا علماء میں، فقہاء میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے میدان فقہ میں تحقیق کرتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے یا تو اس سند پر بہت حاوی ہوتے ہیں علم رجال پہ، اور یا تو پھر حدیث کا متن اور اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث، تو اس پر بہت حاوی ہوتے ہیں. لیکن میر حامد حسین صاحب نے دونوں پہ برابر سے اس طرح کام کیا ہے کہ اہل سنت کے علم رجال والے اگر آج زندہ ہو کے آ جائیں تو بعض علماء بزرگ یہ کہتے ہیں قوم کے، جس میں ہمارے استاد آغا وحید خراسانی بھی مدظلہ العالی موجود ہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بڑے بڑے جنہوں نے یہ کتابیں ذہبی اور یہ سب لوگوں نے لکھی ہیں یہ امام الرجال تھے، اگر یہ آ جائیں تو یہ بھی ان کے سامنے جو ہیں وہ شرف تلمذ حاصل کریں، اور کہیں کہ یہ بحثیں انہوں نے کی ہیں غیروں کی اور اپنی تو ہے ہی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے دونوں حدیثوں کے فقہ میں، یعنی حدیث کے سمجھنے میں، اس کے معنی اور مفہوم اور اس کا وہ، چونکہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر حدیث ایکسیپٹ بھی ہو جائے تو لوگ معنی میں، علم کلام میں جب جائیے تو معنی میں گڑبڑ کرتے ہیں. جیسے من کنت مولا فہذا مولا، تو ان کا مولا کے معنی غلام کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی حاکم و سرپرست کے نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں، تو اس کو بھی
دلائل سے ثابت کرنا، دلائل سے ثابت کرنا کہ یہ نص ہے اس معنی میں، نہ کہ ظہور رکھتا ہے، پروف دینا اس دور میں، اس حالات میں، اس قرائن کے ساتھ جب پیغمبر نے کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو یہ آسان کام نہیں ہے، تو آپ کسی جہت سے انکار کر ہی نہیں پائیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلی کتاب بتائی تھی 17 سال کے سن میں جو لکھا تھا، تو انہوں نے استقصاء الافہام میں لکھا کہ میں ایسی کتاب لکھ رہا ہوں جواب میں کہ اہل سنت کے اولین اور آخرین، اولین تو سمجھ گئے کون لوگ ہیں، آخرین اور قیامت تک، مثلا ظہور تک، اولین میں جو اپنے کو لگاتے رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ وہ، اور آخرین میں قیامت تک سب جمع ہو کے جواب لائیں ظہور تک کے سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ، تو جواب نہیں لا پائیں گے۔ اب یہ افسوس ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے اس کی قدر نہیں ہوئی ہندوستان میں، اور ان کے زمانے کے لوگ یہی دیکھتے رہ گئے کہ یہ عالم ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، دنیا اور باتیں جو لوگ کرتے ہیں یہ ہاں برابر، چونکہ اصل میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ کیوں تھے مسائل، اس لیے کہ جو یہ کارنامہ ہے یہ عام انسان کے اصلی بس میں ہے نہیں، اتنا عادتاً ممکن نہیں ہے، تو لوگوں کو حسد ہوتا تھا کہ یہ کیوں، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن بہرحال اصل تو وہ ہے نوازنے والا اور مدد کرنے والا، جب اس کی تائید ہو جائے تو جس کو اللہ تائید کر دے، ایدہ اللہ، اگر اللہ اس کی تائید کر دی تو پھر ختم ہو گئی بات، اب اللہ مددگار ہو گیا، تو مگر یہ کہ بہرحال وہ اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی باتیں سن کر کے تانے اور یہ وہ تو بیچارے خوش تو نہ رہتے رہے ہوں گے، بہت مغموم رہتے ہوں، لیکن شاید ہو سکتا ہے یہی سبب رہا ہو، یا جو مجھے حیرت جو ہے وہ یہی ہے کہ بہت کم سنی میں دنیا سے چلے گئے، ایک حساب سے عام طور سے علماء 70 کے بعد تک زندہ رہتے ہیں اور کام بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ میرے کیلکولیشن کے حساب سے اور میرے اس کے تمام محاسبات کے حساب سے 57-58 برس کے سن میں دنیا سے چلے گئے، تو یہ بہت بڑی یعنی سمجھیے کہ خسارہ ہوا قوم کا، اور نقصان ہوا، اور بہت سی چیزیں جو اور کرنا چاہ رہے تھے وہ رہ گیا اور چھوٹ گیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بہرحال یادگار میں کوئی چیز ان کی جو ہے وہ ایسی نہیں کہ مخفی ہو، ابقات یادگار ہے، نسل یادگار ہے، اور ان کی قبر امام بارگاہ غفرہ مآب اعلیٰ مقاموں میں، وہاں پر قبرستان جو بنا ہے اس میں علماء کی ایک جگہ مخصوص ہے، جس میں ان کے استاد مفتی عباس صاحب بھی اور دیگر اساتذہ کی بھی قبر ہے، اور ان کی بھی قبر وہیں پہ ہے، تو یہ ابدی سمجھیے کہ غفرہ مآب کی امام بارگاہ میں آرام کرنے لگے، اور وہ جنت کی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم تو اس کے قائل ہیں کہ جو اس طرح کی خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم لوگ کیا بولیں گے، وہ تو حضرت زہرا ہی دیں گی، بے شک مولا امیر المومنین کا دفاع کیا انہوں نے، اور تینوں انداز سے کیا، کن کن حالات میں کیا، اور کن کن حالات میں کیا، یہ سارے مسائل جو ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں، آپ کے اس میں گنجائش نہ ہوگی کہ ہم ان ساری باتوں پر یہ باتیں ایسی ختم نہیں ہوتی ہیں، اور جو کہ ایک سلسلہ رہتا ہے، اور یقیناً ایک اس میں جو میں نے ایک نتیجہ نکالا، خاص طور سے اپنے نوجوان جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، معصومین نے تو بہت کوششیں کی، لیکن اگر آج کے زمانے میں بھائی ظاہر ہے کہ آپ حضرات ہیں، یا حامد حسین صاحب تھے، یا دیگر علماء کرام نے جنہوں نے ولایت کی دفاع کے لیے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے اور اتنی محنتیں کی اور کاوشیں کی، یقیناً ہم سب کے لیے بہترین عمل یہ کہ ہم ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں گامزن ہیں، یہی ہمارے علماء نے پیغام بھی دیا ہے۔ میں اس سلسلے میں 2 جملے میں بات کو تمام کر سکتا ہوں کہ آپ کے اس میں گنجائش کتنی مجھے نہیں معلوم، کہ بہت مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ 400 سال تک ہمارے بزرگ جب ہندوستان گئے شیعہ علماء، تو کم سے کم 700-800 کے قریب یا 1000 سے قریب سمجھیے ہو رہا ہے شیعت کا ورود ہندوستان میں، لیکن اس میں 400 سال تک علماء نے اعتقاد پر کام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے آج دنیا میں بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ یہاں پر جو ہے مذہب ہے یا میرے بچے گمراہ ہو جائیں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے، تو ظاہر ان کو بھی یہ لاحق رہا ہوگا، تو انہوں نے صرف اعتقاد پہ کام کیا، نہیں کہ فقہ پہ نہیں کیا، فقہ پر بھی کیا ساتھ ساتھ، ایسا نہیں، اعتقاد پر 400 سال اتنا جم کے اور اتنا مضبوطی سے کام ہوا ہے
کہ جس کی وجہ سے اسی کا اثر جی آج اس دور میں جب جو ہے قحط الرجال ہو گیا اور علم جو ہے ناپید ہو رہا ہے، لیکن اس کا اثر اتنا محکم ہے کہ دو لفظوں میں یہ کہوں کہ حد یہ ہے کہ ایران عراق کی عوام کے مقابلے میں آپ کے بر صغیر کے عوام کے اعتقاد کی قوت کہیں زیادہ ہے. اس کی وجہ صرف ان علماء کی 400 سال کی خدمت ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہترین. خدا ان سب کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. اور جیسا کہ میں نے آیت سے شروع کیا تھا تو ان کے مقامات کو، درجات کو عالی تو کیا اللہ نے یہاں، اسی طرح وہاں پر بھی عالی رکھے اور متعالی رکھے بحق محمد وآلہ الطاہرین. بہت شکریہ قبلہ. یقیناً یہ بہترین اور بہت ہی دل کو چھو جانے والی کچھ گفتگو رہی آپ کے ہمراہ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے ہمراہ شریک رہیں گے. ہم تمام ویورز کا البقی ٹی وی کی طرف سے، البقی آرگنائزیشن کی طرف سے، گرافک ایجنسی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس گفتگو میں شریک ہوئے اور اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا. حضرات یہ تھی مختصر گفتگو علامہ سید حامد حسین موسوی طابہ سرا کے حوالے سے آیت اللہ سید منتظر مہندی صاحب کے ہمراہ. اور یقیناً آپ کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے جنہیں ایک دو ایپیسوڈ میں مکمل کر پانا بہت مشکل کام ہے، لیکن البقی آرگنائزیشن اور بقی ٹی وی اور گراف ایجنسی کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ایسے حضرات کو آپ کے سامنے لایا جائے. اور خاص طور سے کیونکہ یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمیں ان چیزوں کو محفوظ کرنا ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کس طرح کے کام انجام دیے جائیں. تو بہرحال یہ ایک ادنا سی کوشش تھی ٹیم گراف ایجنسی کی، البقی آرگنائزیشن کی اور بقی ٹی وی کی، جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی ایسے عالم دین کے ساتھ جنہوں نے شیعت کے حوالے سے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں، جس کا شیعت میں بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. خدا حافظ والسلام.